اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے نا بھائی. وہ ہمارا ملازم ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا، اس کی بھی عزت نفس ہے. اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے. کسی کے گھر کا گٹر بند ہو جائے نا، برین اگر کسی کے کچن کا گٹر، واش روم کا گٹر بند ہو جائے، راستے میں سائیکل پہ گٹر کھولنے والا وہ ڈنڈا ہوتا ہے لمبا سارا، اٹھا کر اگر کوئی جا رہا ہو تو اسے کبھی کوئی انسان محسن نہیں سمجھے گا کہ یہ معاشرے کا بڑا محسن ہے، گٹر صاف کرتا ہے. لیکن جس دن اپنے گھر کا گٹر بند ہو جائے نا، اس دن معاشرے کا سب سے بڑا محسن وہی انسان ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک وہ ہمارے گھر میں آ کر گٹر نہیں کھولے گا، ہمیں اپنے گھر میں راحت نہیں ملے گی. اس دن ہم اس کو عزت کے ساتھ لے کر آئیں گے، اس کو معاوضہ بھی دیں گے اور عزت سے پیش آئیں گے. تو یہ عزت ہم اس کو کیوں دے رہے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے نا، لیکن وہ معاشرے کا انسان، معاشرے کا فرد ہے، عزت اس کا حق ہے. وہ ہمارا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، عزت اس کا حق ہے. تو اسی طرح ماتحت لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ اصل میں ہمارے اندر کا انسان ہوتا ہے. ماتحت لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ اصل میں ہمارے اندر کا انسان ہوتا ہے. ہمارے شاگرد، ہمارے شاگردوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، یہ ہمارے اندر کا انسان ہے. ایک استاذ کا دوسرے استاذ کے ساتھ رویہ تو برابری کا سلوک ہے نا، ایک دوست کا دوست کے ساتھ رویہ تو برابری کا سلوک ہے نا. لیکن ماتحت کا اور سینئر کا جو تعلق ہے وہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے. تو یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کے اندر جتنا ہم انسانیت کو بھریں گے اتنا ہی صفت احسان پیدا ہوتی ہے. صفت احسان ہے یہ کہ ہم بحیثیت انسان دوسرے انسان کو عزت دے دیں. انسان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہی صفت احسان ہے بھائی، کہ ہم بحیثیت انسان اس کی جو عزت بنتی ہے اس کو وہ عزت دے، جو رسپیکٹ اس کی ہے وہ اس کو رسپیکٹ دے. جس طرح شاگرد اپنے استاد سے اختلاف رائے آسانی سے نہیں کرے گا نا بھائی، جو استاد نے کہہ دیا اس نے کرنا ہے. اس کی سمجھ میں نہ آئے یا جیسا سمجھ میں آ جائے اس نے ویسا ہی کرنا ہے، لیکن کرے گا ضرور نا. اب جب شاگرد ایسا ہے، فرمانبردار ہے کہ اس نے جو کہہ دیا زبان سے اس نے کرنا ہے، یہاں استاذ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. استاذ کی ذمہ داری بڑھ اس لیے جاتی ہے کہ اب شاگرد کو کہنا ہی وہ ہے جو وہ آسانی سے کر لے. اگر استاذ نے کہنے میں رعایت نہیں کی نا اور طالب علم کو مشقت میں ڈال دیا، اب وہ طالب علم آہستہ آہستہ دور ہوگا. اب وہ آہستہ آہستہ دور ہوگا کہ میری رعایت نہیں رکھی. شاگرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ استاذ کے منہ سے نکلے اس کو کر کے دے، بس انکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اساتذہ کی خدمت ایک سعادت کی بات ہوتی ہے، اور ہمیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو تھوڑا بہت علم دیا ہے یا نوازا ہے اپنے نعمتوں سے، وہ اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ جو انسان کا رویہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کا اندر کا حقیقی انسان ہوتا ہے. انہی میں سے ایک بڑا اس میں ایک پہلو کیا ہے، مرشد کا اپنے جو اس کے تعلق والے ہیں ان کے ساتھ رویہ، شیخ کا اپنے متعلقین کے ساتھ رویہ. اب استاذ کا شاگرد کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن شیخ کا اپنے مریدین کے ساتھ ایک رویہ، ایک تعلق ہے نا بھائی. مرید نے تو کبھی انکار نہیں کرنا نا آگے سے، لیکن شیخ کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے متعلقین میں سے کسی کو اگر کام کہہ رہا ہے تو کام ایسا ہو جو سہولت سے اس کے لیے کرنا ممکن ہو، اور اگر اس کے لیے سہولت سے کرنا ممکن نہ ہو تو اتنی گنجائش اگلے آدمی کو دینی چاہیے کہ وہ انکار کرنا چاہے تو کر سکے. انکار کرنا چاہے تو کر سکے. اگر واقعتاً اس کے لیے مشقت ہے تو پھر انکار کی گنجائش بھی ہونی چاہیے کہ وہ انکار کر سکے، اس کے انکار کی وجہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے.